رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان رمضان المبارک کا قیام کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو یقین جانو آج لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، نہیں جی ہمیں تراویح پڑھنے کیا یہ کوئی فرض ہے؟ او یار ہم کو ان کا اتنے فرض ہے؟ کسی نے کہا، کسی نے عالم نے کہ فرض ہے؟ فرض نہیں کہ نہ پڑھی تو پھر کیا ہے؟ او انسان تو کتنا بدبخت ہے، کتنا بد نصیب ہے تو رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، اور پھر تو کہہ رہا ہے کہ میں نہ پڑھوں تو کوئی گناہ تو نہیں۔ اللہ اکبر، گناہ تو نہیں، لیکن میرے بھائی یہ مہینہ کی رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں لوٹنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو قیام نہیں کرے گا، فائدہ؟ نماز پڑھی چپ کر کے ٹھیک ہے، نماز پڑھی چلا گیا جو کہ سو گیا آرام سے، صبح اٹھو پھر کھانا کھایا، بات سحری کی، کام کیا، کاروبار بزنس کر کے پھر 5 وقت کی نماز پڑھی۔ تو نے رمضان میں حاصل کیا کیا؟ نہ تو نے قیام کیا، نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے نوافل پڑھے، نہ تو نے تہجد پڑھی۔ کوئی نوافل اس ٹائم ہی پڑھ لے اٹھ کے، تو نے اشراق کا اہتمام نہیں کیا، تو نے اور عبادات کا اہتمام نہیں کیا، تو نے اور اضافی نیکیاں نہیں کی جو ہمارے نبی کرتے تھے، جو میرے نبی کثرت سے کرتے تھے، اتنا صدقہ کرتے تھے کہ جیسے اللہ کے نبی حدیث میں آتا کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے، رمضان میں ایسے کرتے تھے۔ آپ رمضان میں عبادت ایسے کرتے تھے کہ اپنی تھک جاتے 20 دن حدیث میں آتا ہے آپ اعتکاف بیٹھ جاتے۔ اعتکاف میں مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا کیا مقصد ہے؟ اعتکاف میں صرف خالی بیٹھنا مقصد ہے کہ بس بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، تھوڑا سا پڑھا، بس سکون سے سویا، آرام سے موبائل لیا، موبائل پہ لگے ہوئے سارا دن، اعتکاف ہے؟ بیٹھا ہے موبائل، چلو جی اپنا بزنس بھی بیٹھا کر رہا ہے سکون سے۔ کوئی لوگ ہیں بچوں سے تنگ ہو کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اعتکاف، کوئی کسی بہانے سے، یہ اعتکاف نہیں، یہ عبادت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پرکھو، ان کو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کس لیے کرنے آتے تھے مسجد میں، کیوں بیٹھتے تھے؟ آپ تنہائی کٹ کے سب سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات تاک رات ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں نہیں آتے تھے، ساری رات عبادت کر کے فجر پڑھ کے پھر اپنے خیمے میں، اعتکاف والے خیمے میں آتے تھے۔ تو ہمارے تراویحیں پڑھ کے احسان چڑھا لیتے، لو جی میں تو تھک گیا ہوں۔ کمال ہے، احسان کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے؟ عبادت کا مقصد سمجھو، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم دوسری راتوں پہ بڑا زور دیتے ہیں، اس رات پہ اتنی عبادت کر لو، اتنا، چلو جی چھٹی، فلاں اتنا کام کر لو تمہارا سب کچھ معاف، اور نہیں، اس پہ زور دو۔ یہ لیلۃ القدر رمضان کا مہینے میں کرو عبادت، لگاؤ اپنے رات، کرو میں راتیں، جگاؤ اپنے بیوی بچوں کو، میرے نبی کی سنت ہے، لگاؤ ان پہ راتیں، بھیجو ان کو مساجد میں عبادت کریں، لگائے راتیں، مزہ آئے، جو سنت ہے اس سے ہم کتراتے ہیں۔ ایک رات لگا لو، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، فلاں نہیں، یہ راتیں لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقصد یہ ہوتا تھا کہ ساری رات عبادت کرتے، تھک جاتے، اور پھر جا کے تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر عبادت شروع کر دیتے۔ یہ تھا نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان
ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے الثواب، اور کس کی نیت سے؟ ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور آگے سنیے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. جو رمضان المبارک کے رات کا قیام کرتا ہے. ہم تو بس دلائل تلاش کرتے ہیں، کسی طرح تراویح کی چھٹی ہو مولوی صاحب کو گھیریں، ہاں ٹھیک ہے جی، ہاں جی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا ہے، اتنا پڑھا ہے. او بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ پر ایسے کریں کہ جیسے آپ مشقت میں ڈال رہے اپنے آپ کو. قرآن کا مطالعہ کیجئے. اللہ فرما رہے اتنا نبی قیام نہ کیجئے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ کہتا ہے نبی تھک جاتے ہو، تمہاری بھی کیفیت ایسی ہو کہ تم تھک جاؤ، ٹوٹ جاؤ، پھر مزہ آئے، پھر تم لیٹو. رب اللہ کی بارگاہ سے آواز آئے کہ میرے بندے تم تھک گئے ہو. اللہ اکبر، مزہ آئے عبادت کا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی اپنے آپ کو تھکا دیتے تھے. ہمارے کاروبار میں سے نہیں ٹائم، اس میں ہمارے کاروبار بڑھ جاتے ہیں، ہمارا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان المبارک کے مہینے کا قیام کیا اس کی اللہ ثواب من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہمارے اتنے ڈھیروں گناہ ہیں، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، خطا کار ہیں. ہم اپنے قیام کر کے بھائیو یہ نہ سمجھیں، آپ تراویح پڑھیں گے نا، قیام کریں گے، اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے. یہ قیام اللیل کریں گے تو یقین جانیے اللہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھیں گے کہ اس نے 1 گھنٹہ قیام کیا، اس نے پونا گھنٹہ کیا، 1.5 گھنٹہ کیا. نہیں، اللہ فرشتوں کو کہے گے ساری رات کا قیام کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھیں. اس کی دلیل ہے. پھر رمضان کا کیا؟ رمضان کی عبادت وہ تو بہت بڑا اجر ہے اس کا. اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی. جو انسان لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اللہ اکبر، قیام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لمبا قیام کرتے ہیں. جو لیلۃ القدر میں 1 رات وہ قیام پا لیتا ہے، جس خوش نصیب کو مل جائے، سمجھو اس کے نامہ اعمال میں خیر من 1000 شہر، 83 سال 84 سال کی 85 سال کی عبادت سے بہتر اس کے نامہ اعمال میں ساری رات مسلسل وہ 84-85 سال اس بندے نے نہ انسان ہے نا. ہمیں حاجت پیشاب کی بھی ہے، پخانے کی بھی ہے، سب کی ہے کہ نہیں، لیکن اس میں اللہ فرماتے اس نے مسلسل 84-85 سال اللہ کی عبادت کی ہے. فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. ہم کہتے ہیں قیام نہیں، تراویح نہیں پڑھنی، ہم جان چھڑاتے ہیں. جان نہیں چھڑانی، یہی تو موقع اپنی مغفرت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بندہ جس کو رمضان حاصل ہو جائے وہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں مغفرت نہ مانگے، نہ حاصل کرے، وہ بندہ ہلاک و برباد و بدبخت ہے. میں نے کہا آمین. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. بتاؤ، امانداری سے بتاؤ، پھر وہ بندہ رحمتیں لوٹ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر.
اللہ اکبر. خوش نصیب ہے انسان جو رمضان آئے اس میں اپنی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے کیے پہ نادم ہو، اللہ سے مغفرت کی دعائیں کرے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے سب کے لیے دعائیں مانگے، اللہ سے درجات کی بلندی کا سوال کرے.